رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فقط ناظرین اکرام مومنین و مومنات سلام علیکم۔ یہ مجلس آپ کی خدمت میں ایرانی شیعہ نشری قبرستان رحمت آباد سے ان مرحومین کی یاد میں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے مجلس سید الشہداء آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی۔ مرحوم حاجی محمد خیرتمند، بی بی فاطمہ مسلوم، علی جابیان، رقیہ جابیان، حاجی جواد جابیان، بی بی نصرت مسلوم، شائستہ خیرتمند، عشرت خیرتمند، غلام حسین ہمت اور محمد رضا ہمت اور ان کے تمام خانوادے کے جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے پروردگار سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں ان کے دامنوں کو خدا نصیب فرمائے اور ان کے ورثہ کو صبر دے۔ اس وقت میں مرحوم حاجی محمد خیرتمند کی قبر کے پاس، یہ مرحوم کی قبر ہے، اور یہاں پر آپ کے ذکر سید الشہداء، ذکر اہل بیت، ذکر قرآن اور ذکر خدا اور رمضان کے حوالے سے اور نماز و روزے کے حوالے سے میری گفتگو ہے۔ ناظرین اکرام، مومنین و مومنات، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ نے اس مہینے کو اپنے بندوں کے نام کیا ہے۔ جیسا کہ رجب کا مہینہ اللہ نے اپنے سے منسوب کیا ہے، شعبان کا مہینہ جو گزرا وہ رسول خدا سے منسوب تھا، اور یہ رمضان کا مہینہ خدا نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی خاص بات ہے، جو اہمیت کے حامل ہے، جدھر میں اپنے ناظرین اور سامعین و مومنین مومنات کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ آپ توجہ کریں اس بات پر کہ یہاں پر تین چیزیں ہیں کہ اللہ اس مہینے میں میزبان ہے۔ ہم اور آپ صاحب ایمان، نماز و روزہ اور اہل بیت کی محبت پہ اور ان کی اطاعت پہ زندگی گزارنے والے اس کے مہمان ہیں، اور درمیان کی چیزیں جو ہے وہ ضیافت کی چیزیں کہلاتی ہیں۔ اور فرما رہے ہیں ایک مہمان ہوتا ہے، ایک میزبان ہوتا ہے، اور درمیان میں جو چیزیں ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ رابطہ، جس کے درمیان، جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ میزبان اور یہ مہمان ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان کے دروازے پر ہم پہنچیں اور وہ ہمیں ایک گلاس پانی بھی نہ پوچھے، کھانا بھی نہ کھلائے اور اپنے دروازے پر ٹھہرنے نہ دے، تو ہم اس کے مہمان نہیں کہلائیں گے۔ مہمان ہم اسی وقت کہلائیں گے کہ جب وہ ہماری ضیافت کرے، چاہے وہ ایک گلاس پانی ہو، ایک خرما ہو، ایک کوئی شیرنی ہو، یا وہ یہ کہے کہ آپ میرے گھر، میرے دروازے پر تشریف لائیں، تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ میزبانی کر رہا ہے اور یہ مہمان ہے۔ یہ جو درمیان میں کھانا پانی اور قورمہ اور شیرنی اور جو چیزیں لوازمات ہیں، یہ مہمان اور میزبان کے درمیان کی چیزیں ہیں، اور اس سے اندازہ ملتا ہے کہ مہمان کیسا ہے اور میزبان کیسا ہے۔ دیکھیں، غور کریں، آپ توجہ کریں، خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے جن کے ایصال ثواب کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں، آپ اگر
کسی کو اپنے گھر مہمان کرتے ہیں، کسی کی آپ ضیافت کرتے ہیں، تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق کبھی کبھی تمام تر جو نعمتیں ہوتی ہیں، جو مشروبات ہے، جو کھانا پانی ہے، جو غذا ہے، جو ڈش ہے، کبھی کبھی آپ اپنے اعتبار سے رکھتے ہیں کہ میرے اعتبار سے ہونا چاہیے، مجھے یہ پسند ہے تو میں اپنے مہمان کو بھی یہ کھلاؤں، مجھے یہ پسند ہے تو میں اپنے مہمان کے لیے بھی یہ بنواؤں۔ یعنی ایک اہتمام کبھی کبھی میزبان کے مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اہتمام، توجہ فرمائیں، بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں تاکہ نتیجہ نکلے تو آپ تک بات پہنچے، کبھی کبھی ضیافت، مہمان نوازی، آنے والے کا استقبال، اس کے لیے اشیاء فراہم کرنا، نعمتوں کا فراہم کرنا، سفرہ بچھانا، دسترخوان کو چننا، یہ کبھی کبھی میزبان کی اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مہمان کے مطابق ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ کبھی مہمان کے مطابق ہوتا ہے ہمارا سفرہ، ہماری میزبانی، ہماری ضیافت، اور کبھی کبھی میزبان اپنے اعتبار سے کرتا ہے اپنے مہمان کے استقبال کے لیے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں کوئی نہ کوئی فرق تو ضرور ہے نا۔ توجہ فرمائیں، کبھی کبھی مہمان اتنا بلند ہوتا ہے کہ ہم مہمان کی عظمتوں کو دیکھتے ہوئے، مہمان کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے، مہمان کی، توجہ کیجیے گا، شان کو دیکھتے ہوئے، ہمارے پاس نہیں ہوتا تب بھی ہم انتظام کرتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر ایک مثال دے دوں، بڑی واضح چھوٹی سی مثال ہے۔ مان لیجئے ہمارے گھر لوگ آتے ہیں، ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، دوست آتے ہیں، احباب آتے ہیں، پر روزہ کھل رہا ہے، جو ہے دسترخوان پہ حاضر ہے۔ یہاں بمبئی شہر میں تو یہی تمام چیزیں ہیں، بھجیا ہے اور رگڑا ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، فروٹ رکھ دیے گئے، شربت بنا لیے گئے، ہوتا ہے ایک عام روزہ افطار ایسی ہوتا ہے۔ الحمدللہ خدا ہر ایک کے روزے کو قبول کرے اور آپ سب کے روزے کو قبول کرے۔ میرے تمام ناظرین اور سامعین جو مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، خدا ان سب پہ رحمت نازل کرے۔ اب غور کریں، دیکھیں بڑے آسان گفتگو میں کرتا ہوں تاکہ ہر ایک کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے۔ خواتین الحمدللہ گھر میں انتظام کرتی ہیں، پروردگار انہوں نے جو افطار کے لیے جو محنت کرتی ہے ہمارے گھر کی خواتین، مستورات، عورتیں، یہ بھی ایک ان کی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ ایک روزہ دار کے لیے، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ اعزاء و اقارب ہوں، وہ جو کام کرتی ہیں گھر میں روزے کے اہتمام کے لیے، یہ بھی ایک عبادت ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ یہ ضائع نہیں ہوتا ان کا وقت، بلکہ روزہ رکھ کے خواتین جو اہتمام کرتی ہیں، ان تمام چیزوں کو بناتی ہیں اور اس کی خوشبو، اس کی لذت کہہ لیں، ذائقہ کہہ لیں، محسوس کرتی ہیں، مگر اس کے بعد بھی اپنے روزے کو برقرار رکھتی ہیں، یہ ایک بہت بڑی خود اللہ کی طرف سے ان کے لیے اجر و ثواب نعمت ہے۔ خدا تمام خواتین کو جو ہے پروردگار سلامت رکھے، اور آپ کے بچوں کو، ہم سب کو پروردگار تمام مومنین و مومنات کو سلامت رکھے۔ روزانہ معمول ہے ہمارا کہ اس طریقے سے روزہ کھلتا ہے، اور ایک دن پتہ چل گیا مثلاً کہ کل صاحب سنڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، اور کل ہمارے استاد کا فون آ گیا جو بہت ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ ان کا، جسے کہیں کہ ہماری نگاہ میں ان کی قدر ہے، منزلت ہے، بہت زیادہ ہے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا فون آ جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ مولانا میں آ رہا ہوں، روزہ کل میں آپ کے یہاں کھولوں گا۔ اب میں منع بھی نہیں کر سکتا، ظاہر سی بات ہے، استاد ہیں، بزرگ ہیں، اور کبھی ایسا نہیں کہا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے۔ اب میں نے کہہ تو دیا آ جائیے، تو کیا وہ روز آنا جو ہمارا معمول ہے روزہ کھولنے کا، اسی طرح ہم روزے کے لیے ان کے لیے بھی اہتمام کریں گے، سفرہ ویسے ہی بچھائیں گے، دسترخوان ویسے ہی لگائیں گے، گھر کو ویسے ہی رکھیں گے؟ نہیں، اب ہم آج سے تیاری شروع کر دیں گے۔ غور کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ مہمان جو ہمارے گھر ہو رہا ہے اس کی شان بلند ہے، اس کی بزرگی بلند ہے، وہ اعلیٰ ہے،
وہ ہمارا استاد ہے، وہ ہمارا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. کبھی نہیں آئے، پہلی بار ہمارے گھر آ رہے ہیں. اب ہم سارے انتظام کریں گے، سارا کام چھوڑیں گے، گھر کو صاف کریں گے، اس کے لیے ان کے اہتمام کریں گے. یعنی ہر وہ چیز ہم سوچیں گے کہ ہمارے آنے والے استاد جو ہمارے مہمان ہو رہے ہیں کل روزے میں، وہ کیا ہوں، خوش ہو کے جائیں. اللہ ہو. تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی ہماری حیثیت نہیں ہوتی، مگر آنے والے کی مقام و مرتبے اور منزلت کو دیکھ کے ہم اس کے اعتبار سے اہتمام کرتے ہیں. توجہ کریں. اور کبھی کبھی اپنی مرضی سے، چونکہ ہم بہت بڑے ہیں، ہمارے یہاں کوئی آئے تو ہماری شان کے خلاف ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو ہم ایک اس کو ڈش کوئی کھلا دے. نہیں، ہمارے پاس اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، شہرت ہے نا. میں شہر کا سب سے بڑا امیر آدمی ہوں، ثروت مند آدمی ہوں، دولت مند آدمی ہوں. توجہ کریں. تو کیا میں اسے ایک ڈش کھلا دوں گا، ایک کھجور اور ایک شربت کا پانی دے دوں گا؟ نہیں. طرح طرح کے مشروبات ہوں، طرح طرح کی چیزیں ہوں، طرح طرح کی غذائیں ہوں. بھلے وہ نہ کھائے، غور کیجئے گا، بھلے وہ نہ کھائے، مگر ہم پیش کریں گے، چونکہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور میں اسے نہ کھلاؤں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بس نتیجہ دیکھیں اور بات ختم ہے. ذرا اندازہ کریں، آپ مہمان ہیں، ہم مہمان ہیں، مومنین مہمان ہیں، خدا میزبان ہے. اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مہمان کہے اور اس کے بعد ان کا استقبال نہ کرے. یہ عزیزوں، خدا چاہتا ہے کہ وہ استقبال کرے. ہمارا استقبال خدا کرتا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ اگر وہ بہت بلند میزبان ہے تو ہم بھی کم سے کم ادنا سے مہمان بن کے اس کی بارگاہ میں جائیں. تو اپنا قلب صاف رکھیں، اپنا نفس صاف رکھیں، اپنی روح صاف رکھیں، جھوٹ سے اپنے کو بچائیں، غیبت سے اپنے کو بچائیں، برائیوں کو اپنے سے بچائیں. تمام طریقے سے کوشش کریں کہ جب ہم اس کے مہمان ہوں تو ایسے ہوں کہ وہ بھی مجھے دیکھ کے خوش ہو، ناراض نہ ہو. اس لیے رمضان میں اپنے آپ کو بہتر بنائیے، اللہ کا خوش ہو اور وہ اپنے سفرے پر جگہ عنایت کرے. خدا ان مرحومین کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. میرے عزیزوں، مرحوم حاجی محمد خیرت مند، بی بی فاطمہ مسلوم، علی جابیان، رقیہ جابیان، حاجی جواد جابینین، بی بی نصرت مسلوم، شائستہ خیرت مند، عشرت خیرت مند، غلام حسین ہمت، محمد رضا ہمت. پروردگارہ، ان کا جو میں نے نام لیا ہے تو جانتا ہے. میرے معبود، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. عزیزوں، کہوں گا کہ خدا میزبان ہے، ہم مہمان ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین علی مقام نے قربانی اس لیے دی تھی کہ خدا چاہتا تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی راضیہ مرضیہ، الی راضیہ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ، پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. حسین زیر خنجر سر رکھ دیتے ہیں. پروردگار، بھوکا ہوں تو کیا ہے، پیاسا ہوں تو کیا ہے، اگر تیری مرضی یہی ہے تو میں بھوک اور پیاس کے عالم میں بھی لاشوں پہ لاشیں بھی اٹھاؤں گا، بچوں کے غم بھی اٹھاؤں گا، بھائی کا غم بھی اٹھاؤں گا. اور صرف یہی نہیں پروردگار، میں اپنا گلا بھی تیری راہ میں پیش کر دوں گا. ہاں عزیزو، خدا نے کہا میرے حسین تو میری بارگاہ میں پلٹ آ، میں تیرے لیے نبی کے ذریعے اور اپنے ولی علی کے ذریعے جام کوثر تیرے ہاتھوں میں پیش کروں گا. حسین کا سر تن سے جدا ہوا، اجر حسین کی پیاس جام کوثر سے نبی لے کے آگے بڑھے. آ جا میرے حسین، تو نے میری امت کے لیے قربانی دی، تو نے میرے دین کے لیے قربانی دی، تو نے میری عظمتوں کے لیے قربانی دی. یہ جام کوثر تیرے لیے حاضر ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار، ان مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما. تمام مومنین و مومنات، ناظرین و سامعین کو پروردگار ہر آفت، ہر بلا سے محفوظ فرما. میرے معبود حاجی محمد خیرت مند کے تمام بچوں کو، عزیز و اقارب، دوست و احباب کو پروردگارہ صبر جمیل عنایت فرما. ہر آفت، ہر بلا سے محفوظ فرما. ان سب کے روزی روزگار میں خیر و برکت عنایت فرما. ہمارے امام کے جلد سے جلد ظہور فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومین کی ارواح کو ایصال کر دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.